بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 رول ہوتے ہیں۔ تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ نون ساکن یعنی ایسا نون جس کے اوپر سکون لگا ہو۔ تو تنوین یا نون ساکن یعنی کہ تنوین آئے گی، ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک تنوین اور پھر نون ساکن۔ نون ساکن اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اور نون ساکن شارٹ میں اس طرح سے ہوتا ہے، شارٹ فارم میں، ہاف لیٹر میں۔ تو تنوین اور نون ساکن کے 4 رول ہیں۔ کتنے رول ہیں؟ 4 رول ہیں۔ تو اظہار یہاں پہ سب سے پہلا رول ہے، تو جس کے بارے میں ہم آج جانیں گے اظہار۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 رول میں سے پہلا رول ہے اظہار۔ اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ تو اس میں نون کی آواز کو، نون کی جو آواز ہوتی ہے وہ ظاہر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تنوین میں بھی نون کی آواز ہوتی ہے نا، آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تنوین میں بھی نون کی آواز ہوتی ہے اور نون میں بھی نون کی آواز ہوتی ہے، نون ساکن میں بھی۔ تو دونوں ہی جگہ ہمیں کیا کرنا ہے، چاہے تنوین آئے چاہے نون ساکن آئے، تو نون کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لیکن کب؟ جب اظہار ہوگا۔ اظہار کب ہوگا؟ جب اظہار کے خاص رول آئیں گے۔ اور خاص رول کب ہوگا؟ جب خاص لیٹر جب آئیں گے اظہار کے۔ تو یہ خاص لیٹر کون سے ہیں؟ دراصل حروف حلقی ہی اظہار کے لیٹر ہیں۔ اظہار کے جو لیٹر ہیں وہ ہیں حروف حلقی۔ تو حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ جب یہ لیٹر آئیں گے تو نون کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، اسی کا اظہار کا رول کہتے ہیں، یہی اظہار کا رول ہے۔ اس میں نون کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے؟ نہ تو ہمیں اس میں غنہ کرنا ہے، نہ ہی ہمیں نون کی آواز کو چھپانا ہے، بس نون کی آواز کو کلیئر کر کے پڑھتے جانا ہے۔ اس کو آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے، بس یہ چھوٹا سا رول ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ قاعدہ نمبر 1 کیا؟ پہلی چیز تو یہ حروف حلقی یاد کر لیجیے گا، جس کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں اور اظہار کے لیٹر بھی کہتے ہیں۔ حروف حلقی کے نام سے یاد کیجیے گا، زیادہ بیٹر ہے۔ تو حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ لیکن پھر کیا ہے قاعدہ نمبر 2 میں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو پھر نون کی آواز کو ہمیں ظاہر کر کے بنا غنہ کے اس کو ریڈنگ کریں گے۔ تو نون کی آواز کو کلیئرلی پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ سارے کے سارے لیٹر کے یہاں پہ بتا دیے گئے ہیں کہ کیسے پڑھیں گے۔ جب حمزہ آئے گا، حمزہ والے جو ورڈ آئیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ین او نا۔ اب دیکھیں غور کر کے، نون ساکن کے بعد یہاں حمزہ آیا ہے نا، ین او نا، تو نون کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ تنوین بھی آ گئی، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ الف کی شکل میں آیا ہے، کفوا احد، نون کی آواز کو ظاہر کر رہے ہیں نا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی پڑھیں گے، من آمنا، نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے؟ من آمنا، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی پڑھیں گے، تنوین کی بعد جو ہے یہاں پہ حمزہ آیا ہے الف کی شکل میں، عذاب علیم، تو یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے ریڈنگ کریں گے۔ اب یہاں پہ جو ورڈ آ رہے ہیں وہ ہا والے لیٹر والے آ رہے ہیں، یعنی کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، تو ہا اس شکل میں بھی ہوتا ہے اور ہا کی ہاف لیٹر والی شکل اس طرح سے بھی ہوتی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ینہون، ساتھ میں دیکھیں یہاں پہ واؤلین اپلائی ہو رہا ہے نا، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، اظہار کا رول ہو رہا ہے، پھر واؤ ساکن سے پہلے زبر آیا ہے، واؤلین کریں گے، ینہون، اس طرح سے اس کو ریڈنگ کریں گے۔ سلام ہی ان ھذا جرف ہار، اس طرح سے اس کو ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، تنوین کے بعد ہا آیا ہے، تنوین کے بعد ہا آیا ہے، یہاں پہ سب جگہ نون کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ عین کی آواز بھی آئے گی۔ اب تنوین یا نون ساکن کے بعد جو عین والے ورڈ ہیں یہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا ورڈ دیکھیں، سب سے موسٹ غلطی یہاں پہ ہوتی ہے سورہ فاتحہ میں، وہ انعمتا پڑھتے ہیں، جبکہ عین حروف حلقی حلق سے ادا کریں گے،
نون کی آواز کو کلکلا بھی نہیں کریں گے. لوگ ان عام تا پڑھتے ہیں جو سب سے غلط طریقہ ہے. تو صحیح طریقہ کیسے پڑھیں گے؟ انعمتا. ٹھیک ہے، انعمتا حلق سے عین کو لے کے ادا کریں گے، ایسے کر کے انعمتا. ٹھیک ہے، ایسے اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے. پھر اسی طرح سے اج، جیم کے اوپر کلکلا کریں گے، اجر عظیم. عین حلق سے ادا کریں گے، عظیم. وہ ہیوی لیٹر ہے، ساتھ میں حروف لسویہ ہے، اچھے سے ادا کریں گے اس کو. تنوین کے بعد عین آیا ہے، تنوین کے بعد عین آنا ہے نا، اس لیے یہاں پہ کیا ہے، اظہار کا رول اپلائی کریں گے. من عمل. ٹھیک ہے، شیء عظیم. اسی طریقے سے اب یہاں پہ ہا والے لیٹر آئے ہیں، ہا. تو یہاں پر تنوین یا نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے. ہا کی شارٹ فارم میں شکل اس طرح سے ہوتی ہے نا، اس طرح سے، اس طرح سے یہاں آیا ہے الف مدہ کے ساتھ. کیسے پڑھیں گے؟ ینحتون علیما حکیما من حکیم نار حامیۃ. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ. پھر اب یہاں پہ غین آ گیا. غین کیسے پڑھیں گے؟ کہ نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ غین آ رہا ہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے. اسی طریقے سے آپ لوگوں کے قرآن میں بھی اسی طرح پہچاننا رہے گا. جب اچھے سے آپ نے یاد کیا ہوگا نا لیسن، تو آپ پہچانیں گی انشاءاللہ. تو من غیرہ حلیما غفورا فسینغضون عذاب غلیظ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ لاسٹ والا لیٹر ہے خا. المنخنقۃ کلمۃ خبیثۃ من خوف لطیف خبیر.